بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بلے کا نشان جو انتخابی نشان واپس ملنے کے بعد جو حکم امتناعی جاری کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد پلان بی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ہی شروع کر دیا گیا تھا کہ اب جو جتنے بھی پی ٹی آئی نے تقریباً کوئی 2500 کے قریب نامینیشن پیپر جو سے جمع کرائے ہیں. اب یہ چیز چیک کی جا رہی ہے کہ ایک ایک حلقے میں بعض دفعہ 10 سے 15 اور 20 بھی لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں. اب یہ دیکھ رہی ہے الیکشن کے کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، تاکہ ان کے جو فارم ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جائے. جو مشہور لوگ تھے، جیسے کہ جو شروع میں جو مریم کے مقابلے میں جو وہ جو لڑکی کھڑی ہو رہی تھی، اس کے پیپر جو سے ریجیکٹ کر دیے ہیں، ثنا جاوید کے. اس طرح سے اور بہت سارے لوگوں کو وہ چن کے جہاں ان کے مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مقابلے میں جو بھی ہوں گے، نواز شریف کے مقابلے میں ہوں یا شہباز کے مقابلے میں ہوں یا حمزہ کے مقابلے میں ہوں یا مریم کے مقابلے میں یا مریم اورنگزیب کے مقابلے میں ہوں، ان کے پیپر جو سے ریجیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس طریقے سے وہ جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ پورا کر لیں گے. نہ ان کے پیپرز کامیاب وہ کینڈیڈیٹ جو سے کوالیفائی کریں گے، اور نہ کوئی ان سے مقابلہ کرے گا. اس طریقے سے وہ اپنے نشستوں پہ بآسانی جیت جائیں گے جتنے بھی ووٹ ملیں. باقی تو پری پولنگ ریگنگ جو ہوتی ہے وہ ہوگی جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے، اب ذرا اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ ہوگی. تو اس طریقے سے نواز شریف لگتا یہی ہے کہ بڑی اکثریت سے جو سے یہ الیکشن جیت جائیں گے. جس طرح سے انہوں نے پلان بی کا آغاز کر دیا ہے، اس پلان بی کا مقصد یہی ہے کہ اب کیونکہ بلے کا نشان آ گیا ہے تو لوگوں نے بھرپور ووٹ دینا ہے. تو اس صورت میں دیں گے کہ اگر تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. جب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا ان کے مقابلے میں، جس طرح کہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، کئیوں نے کہا کہ ہم جیتیں کیسے، ہمارے مقابلے میں کوئی ہوگا تو میں کوئی ہرائے گا نا. جب مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر تو اکیلے جیت جائیں گے وہ. تو اس طریقے سے یہ جو پلاننگ ان کی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ اب 11 جنوری کو تاریخ دی ہے ہائی کورٹ نے، اس پہ بحث ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس سے پہلے وہ یہ بھی لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈیفینیٹلی اس کے مخالف فیصلہ ہوگا. کوئٹہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، کراچی ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. تو اگر جائے گا، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اس جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو وہ بحال نہیں کرا سکتے. بحال اس لیے نہیں کرا سکتے کیونکہ ایک کورٹ جو سی ہے اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے یا اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے ان کے فیصلے کو. تو یہ فیصلہ جو ہے، جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف بھی آ جائیں یا حق میں آ جائیں، جب اتنے سارے متنازع فیصلے آ جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ صرف سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ جو سی ہے اس کا ایک بینچ بنا کے اس کا فیصلہ کر دے گی. اور جو لگتا یہی ہے، کبھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بآسانی مل جائے گا. اتنے بھی بآسانی نہیں ہوگا لیکن مل جائے گا، کیونکہ کوئی ایسا لا نہیں ہے بنا کہ جس کے اندر ان پارٹی کو ہی ایک دم ختم کر دیا جائے اور نشان لے لیا جائے. اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ان کو جرمانہ کر سکتے تھے اگر انہوں نے کوئی الیکشن جو سے ہیں جو انٹر پارٹی الیکشن کرائے تھے وہ اس میں کوئی غلطیاں تھیں، تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو کچھ جرمانہ کر دیتے کہ بھی آپ نے یہ الیکشن صحیح نہیں کرائے اور اتنی جلدی میں کرائے ہیں، یہ ہے تو آپ اس کو دوبارہ کرا لیں، اور ان کو ایک وارننگ دیتے اور ساتھ جرمانہ کرتے. یہ تو بات ایک لگتا ہے کہ یہ ایک مناسب بات ہے. لیکن ایک جس طریقے سے انہوں نے ان کا بلہ ان کے نشان لے لیا اور ساری پارٹی کو ختم کر دیا ایک دم سے لے کے، تو وہ یہ زیادتی ہے. کیونکہ یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ کالے قانون جس طرح کا ہو کسی کا تو وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہوتے ہی رہے ہیں ایسے حرکتیں. لیکن اب جو ہو رہی ہے یہ کچھ زیادہ ہو رہی ہے. اس قسم کے واقعات اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. بہرحال ایک اچھا بھلا ایک رول ہے، اور پی ٹی آئی جو خوش ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں، کیونکہ ایک ہائی کورٹ نے اس کو ایک دم سے ریجیکٹ کر دیا. تو ایک دم سے کوئی اگر کورٹ اس کو کہتی ہے کہ نہیں جی یہ فیصلہ اس ہائی کورٹ کا غلط ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا.
اب یہ جائے گا فائنلی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی اگر جو ان سے الیکشن کمیشن نے اپیل کر دی. بات نظر یہ بھی آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیا تکلیف ہے, اگر ہائی کورٹ اسے بحال کرتی ہے تو وہ خاموش ہو جائیں اور اپنا باقی الیکشن کے اوپر توجہ کریں کہ الیکشن ہم نے کیسے کرانے ہیں, کیونکہ ابھی بہت سارے اب جو الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے, جیسے 2 جگہوں پہ, ایک وزیر آباد میں میرا خیال اور ایک دیر کے اندر, 2 جگہ پہ الیکشن آر اوز نے دفعہ 144 لگا دی کہ یہاں پہ کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا. تو بھائی الیکشن میں جلسہ جلوس ہی تو ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس قسم کی حرکات وہ کر رہے ہیں کہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. وہ ان کے پاس اختیارات کیونکہ ہیں تو اس اختیار کا فیصلہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے کہ اگر ہمیں یہ اختیار ملا تو ہم اس کو استعمال کر کے تو دیکھیں. جیسے کسی کے ہاتھ میں گن آ جائے تو وہ چلا کے ضرور دیکھتا ہے, چیک کرتا ہے کہ یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں ہے, چلانی ہو یا نہ ہو. تو یہ بھی اسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئی ہیں اور انہوں نے چلانی ہے, اور انہوں نے چلانی اسی طریقے سے یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ میں ایک پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے جس کو جتنا رگڑا دے سکتے ہیں دیں گے. یہ ایک عین ثواب کے طور پہ رگڑا دے رہے ہیں, اور ابھی ان کا دل بھرا نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جس سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اس کا نام عمران خان ہے, وہ بھی ایک ضدی ہے. اور ضدی وہ بس دیکھیں اس کی غلطیاں اس نے بہت کی ہیں, وہ مانتا بھی ہے, اس پہ ایسی بات نہیں ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کچھ زیادہ بول جاتا ہے بعض دفعہ ایسے. اور کیونکہ وہ بیسیکلی سیاست دان نہیں تھا, وہ کھلاڑی آدمی ہے, وہ جس طریقے سے فیصلے کرتا رہا اس نے فیصلے کیے, اور ان فیصلوں کے اندر اس کو بعض شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. کئی لوگوں, ایک تو مردم شناس نہیں تھا کہ لوگوں کو کی شناخت اسے کرنے نہیں آتی تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ بندہ کیسا ہے. جیسے گلزار کو وہ وسیم اکرم پلس بنا رہا تھا, اس طرح سے بہت سارے اور لوگ تھے. زیادہ تر جو لوگ تھے اس کے ارد گرد تھے وہ 2 نمبری لوگ تھے جنہوں نے اس کو غلط مشورے دیے. کبھی کوئی اس کو مذہب کی طرف لے کے جا رہا تھا, مذہب کارڈ کھلانے کی کوشش کرتا تھا, کوئی کس طرف کراتا تھا. یہ غلطی پہ غلطی کرتا گیا, اور اس غلطی کی سزا جو ان سے ہے وہ آج بھگت رہا ہے. بعض دفعہ انسان کو جو خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے صرف اس کو انسان بنانے کے لیے بنتی ہے, جیسے کہ عمران خان کو مل رہی ہے, یہ خدائی سزا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس نے یہ جرم کیے ہوئے ہیں. توشہ خانہ کا کوئی کیس نہیں ہے, ایک عام سی بات ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا. پھر سائفر کا کوئی کیس نہیں ہے, اور بھی اس کے علاوہ جو کیسز ہیں سب جھوٹے نکمے کیس ہیں. 100-200 جو بھی کیس بنائے ہوئے ہیں سب ان کیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں کسی کو پھنسانا ہے, خراب کرنا ہے, تو اس کیس کو جتنا مرضی لمبا کر لیں, اس کو ہوا بنا دیں. جیسے کہ جی جیسے مریم کہتی ہے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور چوری کرتے ہوئے اگر مریم کی چیزیں میں آپ کو دکھانا شروع کروں, اتنی چیزیں ہیں جو انہوں نے چوری کیا انہوں نے ایسے غبن کیے. جیسے بی ایم ڈبلیو کی کیس ہے, ابھی آج کل وہ ویڈیو چل رہی ہے منصور علی خان والی ویڈیو چل رہی ہے. منصور علی خان بھی بڑا شرارتی ہے, پیسے 200 سے بناتا ہے. اس نے ویڈیو خود لیک کی, اور اس کو جب انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تو اسے ویڈیو جان کے لیک کر دی. اس نے بنائی اسی لیے تھی کہ ایک ٹائم پہ لیک کروں گا, ان کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہے. منصور علی خان نے اپنا پیترا بدلا, اس کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ جو مستقبل ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, نہ کہ مریم نواز کا ہے. مریم نواز اگر یہ لوگ کچھ 2 نمبر طریقے سے یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ان کو حکومت بنا دینی چاہیے. جس حالات کے اندر اس وقت پاکستان جا رہا ہے, ریاست جا رہی ہے, ان کے حوالے دوبارہ سے کر دینی چاہیے نون لیگ کے نواز شریف کے, تاکہ اس کا جو وہ اس کے اندر جو ایک کیڑا اچھلتا ہے نا اندر سے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے 4تھی بار, اس کو 4تھی بار وزیر اعظم بنا دیں خود سے کہ چل تو وزیر اعظم بن جا, ہم سائڈ میں بیٹھے ہیں تو بن جا. یہ ملک کو چلا کے دکھا دے صفحہ جو سے, اس کی ساری قابلیت جتنی پتہ لگ جائے گی, اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے. لیکن نظر رکھنے والے کون ہیں؟ نظر رکھنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اس کو لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کیا نظر رکھنی ہے, ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اصل تو بات یہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ حکومت کرے گا, جو بھی حکومت کرے گا, وہ ناکام ہوگی, وہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو حکومت ملتی ہے, شاید اس سے بہتر جیسی پہلی حکومت تھی اس سے بہتر وہ حکومت کر لے, کیونکہ اس کو سبق ضرور ملا ہے. وہ سبق وہ ایسا ملا ہے کہ جو عام لوگوں کو سبق نہیں ملتا ہوتا, جس طریقے سے میں سبق ملا ہے اسے. اس نے کافی تکلیف کا وقت گزارا ہے, اور وہ تکلیف ابھی بھی برداشت کر رہا ہے. وہ اس کو پرابلم کوئی نہیں ہے, وہ سیدھے گدے پہ لیٹتا ہے,
ایک اس کو گدا ملا ہوا ہے اور اپنی ایکسرسائز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سیٹل ہو چکا ہوں یہاں پہ، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی. تو اب حالات جو سے ہیں وہ یکدم چینج ہو رہے ہیں، اور یہ 13 تاریخ تک جو سے ہے نا، انہوں نے جو 13 جنوری تک ان لوگوں نے، اب جن لوگوں نے نامینیشن پیپر جمع کرائے ہیں ان کو انہوں نے کسی طریقے رولنا ہے اور ان کو ریجیکٹ کرتے چلے جانا ہے. ہائی کورٹوں میں جائیں گے، سپریم کورٹوں میں جائیں گے، تو خیر ہائی کورٹ ہی اس کو مسئلے کو حل کر لے گی. اگر تو وہ ہائی کورٹ اسلام آباد نہ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تو وہ جو ان سے ہے وہ وہاں پہ بھی ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے جس نے ان کو ریجیکٹ کر دینا، پھر وہ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے. لیکن باہر کے باقی لاہور کے جو لوگ ہیں یا پشاور کے لوگ ہیں یا اور دو علاقوں کے لوگ ہیں، ان کو ریلیف مل جائے گا آسانی سے. ثنا جاوید کو بھی مل جائے گا، ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اس کا کیس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے نہ کچھ ہے. اس کو وہ کلیئر ہو جائے گی. اس کو دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس کے پورے ہیں. تو یہاں سے ابھی تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ لوگ سب آ جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں خراب بھی ہوں گے. تو ناظرین یہ حالات جو ان سے ہیں نا پاکستان کی بن رہی ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں اتنے بدترین حالات ہوں. اور یہ پاکستان کی عوام کو سزا مل رہی. پاکستان کو کیا انہوں نے سزا دینی ہے؟ لیکن وہ قائد اعظم کا پاکستان، جس کو پاکستان نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ مقصد تو آج ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کچھ سے کچھ بن گیا. یہ اس کو میں وہ نام نہیں دینا چاہتا جو میرے دماغ میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان بن گیا جس کے لیے اس وقت کے کچھ لوگ اس کو جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ جس نام سے پڑھتے ہیں، وہ ان لوگوں نے حقیقت میں بنا دیا. اور پاکستان ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان جو ہے قائم دائم رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان وہی قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. ناظرین اگلے پروگرام تک لی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.